السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو جی ایم کے ٹاکس۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کی ایک ایسی بیٹی کی کہانی کے بارے میں جو 20 سال سے امریکہ کی FMC کرسوال جیل میں قید ہیں، جہاں ان کو ہر طرح کے فزیکل اور سائیکالوجیکل ٹارچر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جی دوستو، ہم بات کرنے والے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی پینفل سٹوری کے بارے میں۔ آخر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کون ہیں اور ان کا نام اچانک سے CIA نے دنیا کے موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ کی لسٹ میں کیوں شامل کر دیا؟ وہ 20 سال سے کس جرم کی سزا کاٹ رہی ہیں؟ ایک امریکن جج کے اکارڈنگ بے قصور ہونے کے باوجود بھی ان کو 86 سال کی سزا کیوں دی گئی؟ اور پاکستان کی اس بیٹی کو واپس لانے کے لیے کسی بھی حکومت یا OIC نے کبھی کوئی انٹرسٹ کیوں نہیں لیا؟ ان سوالوں کے جواب آخر کس کے پاس ہیں؟ آئیے ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی زندگی پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی مارچ 1972 کو ایک سادہ سے پڑھے لکھے اور مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد محمد صالح صدیقی ایک نیورو سرجن تھے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک نیورو سائنٹسٹ تھیں۔ ان کو 300 سال میں پیدا ہونے والے دنیا کے ذہین ترین لوگوں کی لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے۔ وہ 1990 میں امریکن اسٹیٹ ٹیکساس میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ پڑھنے کے لیے گئی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے صرف 2 ہی شوق تھے، ایک پڑھائی کا اور دوسرا اسلام کی تبلیغ کا۔ اس کے بعد ان کو MIT، جو کہ دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹیز میں سے ہے، وہاں سے اسکالرشپ کی آفر ملی۔ انہوں نے بایولوجی میں گریجویشن کی اور اپنی ریسرچ میں ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ وہ بائیو کیمسٹری پہ ریسرچ کر رہی تھیں اور ان کی یہ ریسرچ اتنی ایڈوانس تھی کہ اب تک امریکن سائنٹسٹ بھی ایسی ریسرچ نہیں کر پائے۔ امریکہ کو ڈر تھا کہ ان کی یہ ریسرچ بایولوجیکل ویپنز بنانے میں مدد کر سکتی ہے، اور کیونکہ وہ ایک مذہبی خاتون ہیں تو یہ پاور مسلم کنٹریز اسپیشلی پاکستان اور افغانستان کے پاس چلی جائے گی، اور ان کے پاس یہ ایڈوانس ویپنز ہونے کا مقصد امریکہ کی سپر پاور کو خطرہ ہے۔ امریکہ سے ان کو آفر ہوئی کہ عافیہ صدیقی یہ ساری ریسرچ ان کے لیے کریں، جس سے انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ 1995 میں 23 سال کی عمر میں عافیہ صدیقی نے اپنی والدہ کے کہنے پر فون پہ ہی امجد محمد خان سے نکاح کر لیا، اور یہی امجد خان بعد میں CIA کا مہرہ بن کے سامنے آیا۔ 1996 میں ان کا پہلا بیٹا احمد پیدا ہوا۔ اس شادی میں ان کو فزیکل ابیوز کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ عافیہ کی بڑی بہن فوزیہ صدیقی بتاتی ہیں کہ ایک بار جب وہ عافیہ کے گھر گئی تو ان کے چہرے پہ نشان تھے، اور ان کے بیٹے نے بتایا کہ ابو نے امی کو مارا ہے۔ عافیہ صدیقی کے 2 بیٹے احمد اور سلیمان اور ایک بیٹی مریم ہے۔ 2001 میں انہوں نے اپنی PhD نیورو سائنس میں کمپلیٹ کی۔ 9/11 حملے کے بعد ڈاکٹر عافیہ اپنے ہسبینڈ اور بچوں کے ساتھ واپس پاکستان آ جاتی ہیں۔ اکتوبر 2002 میں ان کی ڈائیورس ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ان کے ایکس ہسبینڈ ان پہ الزام لگاتے رہے کہ عافیہ صدیقی کا تعلق طالبان سے ہے، جو امریکہ پر افغانستان سے حملہ کرنے میں شامل تھے، اور یہ سب کچھ ایک ڈرامہ تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اس نے اپنے بچوں کی کمپلیٹ کسٹڈی ڈاکٹر عافیہ کو دے دی تھی۔ کچھ رپورٹس کے مطابق ڈاکٹر عافیہ کے ایکس ہسبینڈ امریکہ کی طرف سے کی جانے والی سازش میں ملوث تھے۔ وہ اس مقصد سے بھیجے گئے تھے کہ ڈاکٹر عافیہ سے ان کی ریسرچ حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن جب کامیاب نہ ہوئے تو ڈاکٹر عافیہ کو طلاق دے دی۔ 24 دسمبر 2002 کو اپنی ریسرچ کے لیے واپس نیو یارک چلی جاتی ہیں، اور جنوری 2003 میں پاکستان واپس آ جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فیبروری 2003 میں انہوں نے القاعدہ کے لیڈر خالد شیخ محمد کے بھتیجے عمار البلوچی سے شادی کر لی تھی، جو کہ 9/11 کے واقعے کا ماسٹر مائنڈ تھا، لیکن عافیہ کی فیملی اس شادی سے ڈینائی کرتی ہے۔ اس کے بعد اچانک سے عافیہ صدیقی کا نام US فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کی ٹیررزم لسٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ 31 مارچ 2003 کو کراچی میں عافیہ صدیقی اپنے 3 بچوں کے ساتھ ٹیکسی میں اسلام آباد کی فلائٹ کے لیے ایئرپورٹ کے لیے نکلتی ہیں، اور راستے میں ہی ڈاکٹر عافیہ اور ان کے بچوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اور اس طرح ڈاکٹر عافیہ کو 5 سال کے لیے منظر عام سے غائب کر دیا جاتا ہے۔ اس دوران ڈاکٹر عافیہ کو افغانستان میں بنگرام ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا گیا تھا، جسے امریکن سیکیورٹی فورسز کنٹرول کرتی تھی۔ 2006 میں معظم بیگ کی کتاب اینیمی کمباٹنٹ کے نام سے آئی۔ معظم بیگ بگرام اور کوانٹامو جیل میں قیدی رہ چکے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا کہ بگرام جیل میں انہیں ایک عورت کی انتہائی دردناک چیخیں سنائی دیتی تھی، اور وہاں ایک عورت قیدی نمبر 650 اور دی گرے لیڈی آف بنگرام کے نام سے مشہور تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ ہوں، لیکن یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی تھی
تھی، جب تک کہ ایک پاکستانی برٹش جرنلسٹ ویون ریڈلی نے اس بات کا انکشاف کیا کہ وہ پرزنر 650 اور کوئی نہیں بلکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہیں۔ 7 جولائی 2008 کو کراچی میں ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں پاکستانی پولیٹیشین عمران خان اور برٹش جرنلسٹ ریڈلی نے بگرام جیل کے قیدی نمبر 650 کے بارے میں بتایا اور اسے ڈھونڈنے کی ڈیمانڈ کی گئی۔ اس کے 10 دن بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی اچانک سے اپنے 11 سالہ بیٹے کے ساتھ غزنی افغانستان کی سڑکوں پہ نظر آتی ہیں۔